الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام اور نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اس میں حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مخلوقات کا سردار بنایا. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو مرتبہ بلند عطا کیا ہے اس میں علم کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا عمل دخل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تخلیق کے موقع پر جب فرشتوں کو حکم فرمایا تھا کہ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے حضرت آدم کو سجدہ کریں، تو اس موقع پہ فرشتوں نے اور یہ کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کیوں ترجیح دی گئی، تو اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے کہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. حضرت آدم کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کا، تمام اسماء کا علم تھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم کو ترجیح دی گئی. عزیزان گرامی، آج بھی ہم کو چاہیے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ علم دین ضرور حاصل کریں، اس لیے کہ علم دین جب تک ہمارے زندگیوں میں نہیں ہوگا ہماری زندگیاں غلط راستے پر جائے گی، اور جب تک علم نہیں ہوگا آدمی نہ حق کو پہچان سکے گا نہ باطل کو پہچان سکے گا. اس لیے یہ ہمارے جو مدارس ہیں اور جو مکاتب ہیں یہ ہمارے اسلامی قلعے ہیں، ان کی حفاظت پوری امت کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ جب تک یہ اسلامی قلعے محفوظ رہیں گے اور جب تک یہ چلتے رہیں گے آنے والے نسلوں میں دین باقی رہے گا. اور یہ دین کی جو حفاظت ہوتی ہے یہ مدارس میں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے آج کے حالات حاضرہ میں مکاتب بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان مکاتب کو معمولی نہ سمجھے، اس لیے کہ ان مکاتب کے ذریعے سے ہمارے نسلوں کے اندر دین موجود ہے، اور ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں جب جو مکاتب میں پڑھیں گے ان کے ذہنوں میں اللہ کے احکامات رہیں گے، رسول کی زندگی رہے گی. اور جو بچہ بھی دنیا کی تعلیم کے ساتھ مکتب کی تعلیم میں رہے گا انشاءاللہ وہ اس مکتب کی تعلیم کی وجہ سے قرآن کو صحیح پڑھنے والا ہوگا، حدیث کو پڑھنے والا ہوگا، اللہ کا حکم جاننے والا ہوگا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا. اور یہی علم کی بنیاد پر وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوگا اور پوری انسانیت کو جو انسانیت کا درس دیا جاتا ہے وہ درس حاصل کرے گا. اس لیے ہم تمام سے گزارش کی جاتی ہے، آپ تمام احباب سے، کہ جو یہ علم دین کے جو مراکز ہیں، جو مدارس ہیں اور جو یہ مکاتب ہیں ان کو معمولی نہ سمجھے اور ان مکاتب کے جال کو ہم پھیلاتے جائیں. اور ہر گھر سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہر بچے کو علم دین کے لیے ضرور بھیجیں. اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں آج کے دور میں ہم جس طریقے سے بیمار کے لیے دوائی ضروری سمجھتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہم دوائی کو ضروری سمجھتے ہیں اس سے کہیں اہم زیادہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کو دینی تعلیم حاصل کرائے. اس لیے کہ دینی تعلیم ہی کے ذریعے سے آدمی انسان بنتا ہے، اس کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے اور وہ ماں باپ کا ادب کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اور ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارتا ہے. اور مکاتب سے پڑھنے والے طلباء نے کیسے کیسی ترقی کی ہے اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے. خلاصے کے طور پر مختصر یہ ہے کہ ترکی کے جو صدر ہیں جو بہت ہی بہترین قرآن پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہے، جو بہترین سیاست بھی کر رہے ہیں، ان کا تعلق یہ ہے ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی میں بات ملتی ہے کہ ان کے اندر جو انقلاب آیا، ان کے اندر جو انقلابی تاثیر ہوئی وہ مدرسے سے اور مکتب سے وہ پڑھتے تھے اور مکتب میں تعلیم
تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ہم تمام کو بھی چاہیے کہ آج کے اس پرفتن ماحول میں ہمارا تعلق مساجد سے اور مدارس سے اور خاص طور سے مکاتب میں ہمارے بچے جائیں اور دین تعلیم کو مقدم رکھیں۔ اسی چند باتوں پر اپنی اس چھوٹی سی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔